وہ لمحہ جب جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا، فرشتے صف بستہ کھڑے تھے اور عرش الہی کے سامنے ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ آج وہ دن تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت کیا گیا تو جنت کی درخت جھک گئی، پرندے خاموش ہو گئے، نہریں رک گئے اور آسمان سے فرشتوں کے آنسو گرنے لگے۔ یہ زمین کا پہلا المیہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جا چکا تھا، مگر کہا کیا وہ آسمان سے گرے تھے یا کسی روشنی کے ذریعے بھیجے گئے؟ تاریخ کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اترے۔ یہ وہی پہاڑ تھا جو بعد میں آدم کی چوٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ جیسے ہی ان کا قدم زمین پر پڑا، آسمان کا رنگ بدل گیا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا، زمین کانپنے لگی اور ہوائیں چیخنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی انسان نے اس زمین پر قدم رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے نہیں تھے، حضرت حوا ان کے ساتھ تھی، مگر دنیا میں وہ ایک ساتھ نہیں بھیجے گئے۔ حضرت حوا کہاں تھی؟ اگر آدم علیہ السلام سری لنکا کے پہاڑوں پر اترے تو حضرت حوا کہاں اتری؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حوا عرب کے شہر جدہ میں اترے، اس لیے آج بھی عرب میں جدہ کا نام حضرت حوا کی نسبت سے موجود ہے، کیونکہ جدہ کا مطلب ہے دادی، یعنی تمام انسانوں کی ماں۔ یہاں کا موسم شدید گرم تھا، ریت کی لہریں آسمان کو چھو رہی تھی۔ حضرت حوا نے جب آنکھیں کھولے تو ہر طرف صحرا تھا، کہیں کوئی سایہ نہیں تھا، کہیں کوئی پانی نہیں تھا، بس تنہائی ہی تنہائی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی چہرہ نظر نہیں آیا، نہ کوئی آسمانی آواز سنائی دی۔ میں کہاں ہوں؟ آدم کہاں ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جنت نہیں تھی، یہاں کے درختوں پر وہ پھل نہیں تھے، یہاں کی زمین وہ زمین نہیں تھی، یہاں کی روشنی وہ روشنی نہیں تھی، یہاں بس خلا تھی اور تنہائی۔ یہ زمین پر انسان کی پہلی جدائی تھی، یہ وہ پہلا وقت تھا جب محبت کرنے والے جدا ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام ایک طرف، حضرت حوا دوسری طرف، اور درمیان میں ہزاروں میل کا فاصلہ، اور لبوں پر صرف ایک دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک حضرت حوا سے دور رہے، 40 سال تک ان کے آنسو اس زمین کو تر کرتے رہے، 40 سال تک وہ اپنی غلطی کا کفارہ مانگتے رہے، اور دوسری طرف حوا بھی اس کیفیت میں تھی، وہ بھی ہر لمحہ دعا کر رہی تھی کہ کاش آدم مل جائے۔ 40 سال کا مطلب تھا کہ آدم علیہ السلام کو ہر روز امید ہوتی کہ شاید آج ملے گی، اور ہر روز مایوسی ہوتی کہ نہیں، آج بھی نہیں۔ 40 سال کی بھوک، 40 سال کی پیاس، 40 سال کی خاموشی اور 40 سال کی تنہائی۔ یہ وقت تھا جب زمین نے آدم علیہ السلام کی پہلی قدموں کی نشان اپنی سینے پر محفوظ کی۔ یہ وہ وقت تھا جب پہاڑوں نے پہلی بار ایک انسان کو سر جھکائے روتے دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پرندوں نے پہلی بار کسی کو ایک اور انسان کے نام پر آہے بھرتے سنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن آج وہ دعا جنت کی مسکراہٹوں میں نہیں تھی، آج وہ دعا زمین کی بے بسی میں تھی، آج وہ دعا ایک شکستہ دل کی آخری امید تھی۔ اے اللہ، میں اکیلا ہوں، اے اللہ، میں کہاں جاؤں، اے اللہ، میں نے غلطی کی تھی، مگر کیا مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا؟ زمین نے یہ آوازیں سنی، آسمان نے سنی، مگر جواب نہیں آیا۔ اور پھر ایک رات حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار ایک خواب آیا۔ اس خواب میں انہوں نے حضرت حوا کو دیکھا، وہ کہیں تھی کسی جگہ، وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے جنت میں تھی، مگر وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ انہیں دیکھ سکتے تھے مگر چھو نہیں سکتے تھے، وہ ان سے بات کر سکتے تھے مگر سن نہیں سکتے تھے۔ جب وہ خواب سے جاگے تو ایسا لگا جیسے وہ ایک بار پھر جنت سے نکال دی گئی ہو، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار 40 سال سے تھا۔ ایک دن وہ اپنی ہوا کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ سفر پر تھے، وہ چل رہے تھے، وہ پہاڑوں کو پار کر رہے تھے، اور تب کسی نے ان کا نام لیا۔
اے آدم، یہ وہ آواز تھی جو 40 سال سے سننے کے لیے وہ تڑپ رہے تھے. یہ وہ آواز تھی جو ان کی دل میں بسی ہوئی تھی. یہ وہ آواز تھی جسے سنتے ہی ان کے قدم زمین میں جم گئے. انہوں نے رخ موڑا اور وہ سامنے کھڑی تھی، حضرت ہوا. نہ زمین ہل رہی تھی، نہ آسمان کانپ رہا تھا، مگر ان کی دل میں وہ زلزلہ تھا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. وہ بھاگے، دوڑے، زمین ان کی نیچے سے نگل رہی تھی. وہ کبھی پتھروں پر گرتے، کبھی مٹی پر لڑکتے، کبھی خود کو سنبھالتے، مگر ان کی نظریں بس ایک ہی چہرے پر تھے. اور جب وہ قریب پہنچے، جب ان کے آنسو زمین پر گرنے لگے، جب ان کی سانسیں پھولنے لگے، جب ان کے ہاتھ حضرت ہوا کے ہاتھوں کو چھونے والے تھے، تو وہ لمحہ آیا جب پوری زمین نے پہلی بار کسی کو روتے ہوئے گلے لگتے دیکھا. اور پھر ایک سوال رہ گیا، آدم اور ہوا تو مل گئے، مگر کیا جنت انہیں واپس ملی؟ کیا وہ ہمیشہ ساتھ رہ سکی؟ کیا ان کی محبت مکمل ہوئی؟ یا زمین پر رہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں ہر محبت کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی تھا؟ آخر میں آپ کو ایک بہت بڑا سبق دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام 40 سال کی جدائی کے بعد دوبارہ مل سکتے ہیں تو اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں. جدائی وقتی ہوتی ہے، آزمائش وقتی ہوتی ہے، لیکن اگر صبر، استقامت اور یقین ہو تو اللہ راستے بنا دیتا ہے. یہ دنیا امید کا نام ہے، یقین کا نام ہے، اور صبر کے بعد ملنے والی خوشیوں کا نام ہے. Subscribe